الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد جاءت في روايات كثيرة إذا جاءتكم ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها أو كما قال. آج کی رات بڑی متبرک راتوں میں سے ایک رات ہے، اور یہ جو لمحات ہمارے گزر رہے ہیں بڑے ہی اہم اور بڑے ضروری لمحات ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی کوئی رات ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں قیام اور عبادت نہ کی. البتہ ایک روایت ہے، مغازی نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 416 پہ ایک واقعہ لکھا ہے. تبوک سے واپسی پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام کا پورا لشکر آگے نکل گیا. 30,000 کا لشکر تھا. تو رات کا وقت ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ ابھی نہیں رکنا، رات کے اس پہر میں رکنا ہے. تو حضرت ابو قتادہ آپ کے پیچھے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے جا رہے ہیں. تو نیند آئی بہت زیادہ، اور اتنی نیند آئی کہ آپ اونٹنی سے نیچے جھک گئے اور قریب تھا کہ گرنے والے تھے کہ ابو قتادہ نے دیکھا. اندھیرا تھا. تو حضرت ابو قتادہ نے اپنی اونٹنی بھگائی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سہارا دے کے سیدھا بٹھایا. تو آپ نے پوچھا کہ مان کون ہے؟ کہا ابو قتادہ. تو آپ نے فرمایا اللہم احفظہ، اے اللہ اس کی حفاظت فرمائی، کما جیسے اس نے میری حفاظت فرمائی، اے اللہ آپ اس کی حفاظت فرمائی. پھر آگے بڑھے. تھوڑی دیر بعد پھر نیند آئی. وہ جو لوگ دفتر سے تھکے آتے ہیں تو بائک پہ نیند آ رہی ہوتی ہے نا، گاڑی کبھی چلاتے چلاتے گاڑی میں نیند آ رہی ہوتی ہے. تو یہ حدیث یاد کر لینا کہ اللہ کے نبی کو سواری پہ نیند آئی، پھر نیچے گرنے والے تھے. تو حضرت ابو قتادہ دوبارہ آگے بڑھے اور پھر ٹیک لگائی. لیکن ظاہری بات ہے اونٹنی پہ تھے اور اونٹنی ویسے اتنے جھٹکے دے رہی ہوتی، پھر بعد سے سہارا ملے. تو آپ نے فرمایا هل لك في هذه ليلة التعریس، اے ابو قتادہ رات کے آخری حصے میں تھوڑا سا آرام کر لیتے. تو حضرت ابو قتادہ نے کہا اللہ کے نبی جیسا آپ کا فرمان ہو، جیسا آپ چاہیں ویسا کریں. تو آپ نے فرمایا چلو جی. بستر بچھائے اور جناب وہاں پر لیٹ گیا. آپ نے پیچھے دیکھا کون آ رہا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ 3 صحابی اور آ رہے ہیں. آپ نے کہا ان کو بھی بلاؤ. یہ 5 لوگ ایک جگہ پر قیام کیا، لشکر نے آگے جا کے قیام کیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ سوئے ہیں اور اتنا سوئے ہیں کہ سورج کی تمازت آپ کے چہرے پہ پڑی تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. ابو قتادہ، وہ روایت جو کہ خیبر کے متعلق ہے، وہاں پر آپ نے بلال کو آواز دی، یا بلال تم نے تو کہا تھا ہمیں جگاؤ گے، تم خود سو گئے. تو بلال کہنے لگے اللہ کے نبی جس نے آپ کو سلایا اس نے مجھے سلا دیا. یہاں ابو قتادہ نے جواب دیا واقعی کی روایت کے مطابق. تو ابو قتادہ سے آپ نے کہا کہ چلو اٹھو. اٹھے ہیں اور پھر وہاں سے 1 میل یا 2 میل کے فاصلے پہ چل گئے. فقہا نے لکھا ہے بڑا اہم نقطہ کہ اللہ کے نبی نے فجر کا وقت گزر چکا ہے، سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، اور اللہ کے نبی فجر کو کیوں تاخیر کر رہے ہیں؟ حالانکہ آپ نے فرمایا کہ جب تمہاری فجر رہ جائے تو اٹھتے ہی فوراً فجر پڑھو، وہی اس کا وقت ہے. لیکن یہاں فوراً فجر آپ نے نہیں پڑھی. اٹھے ہیں وہاں گئے اور وہاں جا کے کہا ابو قتادہ پانی ہے؟ یا رسول اللہ میرے پاس ایک پیالہ ہے اور ایک برتن ہے، چمڑے کا پیالہ ہے اور ایک برتن ہے جس کے اندر پانی ہے. آپ نے فرمایا لاؤ. وہ پانی لے کر آئے. آپ نے وضو فرمایا. اچھا فقہا نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی یہاں سے اٹھ کے وہاں پر گئے. کیا وجہ ہے؟ کہ جس جگہ نماز فجر قضا ہوئی تھی اس جگہ کی نحوست میں نماز فجر نہیں پڑھنا چاہتے تھے. اللہ اکبر. اور جو گھروں کے اندر زمانہ گزر جاتا ہے فجر کی نماز قضا ہو تو آپ خود بتائیں کہ اس گھر میں کتنی نحوست ہوگی.
اس گھر میں کتنی بے برکتی ہوگی. پھر کہتے مولوی صاحب دم کر دو، تعویذ کرو، بچے کو نظر لگی ہوئی ہے. تعویذ دو، بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا. کیسے ہوگا رشتہ؟ نحوست تو آپ خود لے کر آئے ہو. سب سے بڑی نحوست تو آپ نے خود اپنے گھر میں کھڑی کی ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کعبۃ اللہ کے اوپر ایک وقت میں کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ شاہد بھائی والا حال میرے ساتھ نہ کرو، مفتی شاہد صاحب کے ساتھ تو آپ لوگوں نے چپ کر کے نعت سنی ہے، مجھے تو مزہ نہیں آیا. آپ لوگوں نے یہ ہمارے پاس آ کے پڑھتے ہیں، ہم شور مچا دیتے ہیں. چلیں، آپ لوگوں نے شور نہیں مچایا. ابھی تو بتاؤ کعبۃ اللہ پر ایک وقت میں کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ پتہ ہے کسی کو؟ پتہ ہے کسی کو؟ پتہ ہے تو بتائے یار. ہاں جی، حدیث میں ایک عدد آتا ہے، وہ تو بے شمار نازل ہوتی ہے، لیکن حدیث میں ایک عدد آتا ہے. کسی کو پتہ ہے جس نے عمرے کیے ہوئے ہیں؟ جی، کعبۃ اللہ پہ ایک وقت میں 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ہر وقت وہ مرکز تجلیات ہے، ہر وقت وہاں پر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. 80 رحمتیں نماز پڑھنے والوں پر اور 40 رحمتیں طواف کرنے والوں پر نازل ہوتی ہیں. یہ اس میں تقسیم ہے کہ 30 رحمتیں طواف والوں پر اور 10 رحمتیں بیٹھے ہوئے زائرین پر ہوتی ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں، کعبۃ اللہ سے زیادہ پرنور کوئی جگہ ہے؟ کعبۃ اللہ سے زیادہ پرنور کوئی جگہ ہے؟ ہو نہیں سکتی، ممکن نہیں ہے. لیکن جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے نام کا میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، مجھے بتائیں ان کے اوپر اللہ کی کتنی رحمتیں ہوں گی؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ کوئی گن سکتا ہے؟ کوئی سمجھا سکتا ہے؟ بتا سکتا ہے؟ جس آقا پر ایک وقت میں کروڑوں رحمتیں اللہ کی متوجہ ہیں، اور وہ آقا نماز چھوٹنے کے اوپر اس جگہ کو چھوڑ کے وہاں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور ایک نہیں دو کئی میل دور جا کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ جس جگہ پہ نماز چھوٹی اس کی نحوست کتنی ہوگی. ہمارے گھر آج نماز سے خالی ہے. ہمارے گھروں میں آج بے نمازی ہونے کا رجحان کثرت سے بڑھتا جا رہا ہے. اور ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان آتا ہے تو ہمیں شرم آتی ہے، اس کو نماز کا کیسے کہیں؟ ناراض ہو جائے گا، جی ہمارا داماد ہے، اس کو کیسے کہ رات 3 بجے سویا، کیسے نماز کا کہیں؟ دیکھو جی، اتنی بڑی بات، یہ صحیح روایت ہے. سب کتابوں میں، بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی، ابن ماجہ، سب کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. لیلۃ التعریش والی کسی مولوی صاحب سے پوچھ لینا، آپ کو دکھا دے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے آگے گئے، اور آگے جا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگوایا. پانی لے کے تھوڑا سا پانی برتن میں بچ گیا، تو آپ نے کہا ابو قتادہ اس کو سنبھال. تھوڑا سا پانی بچا بندہ پھینک دیتا ہے، تو ابو قتادہ اس کو پھینکنا نہیں، سنبھال کے رکھو. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اللہ ہمیں کام دے. تمہارے اس برتن کے اندر مجھے لگ رہا ہے کوئی برکت والا واقعہ پیش آنے والا ہے. چنانچہ حضرت ابو قتادہ نے اس کو بند کیا، سیلڈ کیا اور اس کو رکھ دیا. یہ واقعہ ویسے سنا رہا ہوں، جو بات بتانی تھی وہ پیچھے رہ گئی، واقعہ پورا کر لوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے پہنچے، اور لشکر جو ہے وہ سارا کا سارا لشکر پیاس سے بلبلا رہا، جانور بلبلا رہے، انسان بلبلا رہے، کچھ بھی نہیں. دوپہر کا وقت ہے اور شدید گرمی پڑ رہی ہے، اور اوپر سے پانی کا ایک قطرہ نہیں. تو آپ نے کہا ابو قتادہ برتن لے کے آؤ. برتن لے کے آئے حضرت ابو قتادہ. آپ نے اس برتن جو باؤل یا ڈونگا تھا، آپ نے اس کے اوپر ہاتھ مبارک رکھا، اور اس ہاتھ مبارک کے ایک انگلی، دوسری انگلی، 5 انگلیوں سے پانی نکلنا شروع ہوا. اور اتنا پانی نکلا کہ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں، اور ایک اور صحابی مجھے نام بھول گیا، فرماتے ہیں کہ اتنا پانی بہ رہا تھا کہ ایک وقت میں ہم 120 لوگوں نے پانی بھرا. مائے شلال فقہا نے لکھا ہے کہ یہ پانی زمزم سے بھی افضل ہے، کہ زمزم تو زمین سے نکلا، یہ آقا کی انگلیوں سے نکلا ہے. چلو جی، یہ ایک رات ہے جس رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تہجد ثابت نہیں ہے. ہو سکتا ہے پڑھی ہو لیکن ثابت نہیں. اس کے علاوہ کوئی رات نہیں ہے سوائے ایک رات کے، اس میں اختلاف ہے. بعض حضرات نے کہا کہ آپ کی تہجد ہے، بعض حضرات نے کہا تہجد نہیں. عرفہ کی رات، یعنی عرفہ کا دن گزارا، اور پھر جو عید الاضحیٰ کی جو رات ہوتی ہے حاجی کے لیے، وہ عرفہ کی رات ہے. عرفہ کی رات آپ آئے مزدلفہ میں، اور مزدلفہ میں آپ سو گئے.
اب یہاں پر فقہا کا اختلاف ہے، بعض حضرات نے کہا فجر سے پہلے تہجد پڑھی، بعض حضرات نے کہا نہیں ڈائریکٹ فجر پڑھی، لیکن راجح یہی ہے کہ تہجد پڑھی۔ تو صرف ایک لیلۃ التعریس ہے جس میں آپ علیہ السلام رات میں نہیں جاگے۔ یہ تو اللہ نے صحابہ کرام کی شان بتائی کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم بالغداة والعشي، کہ ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ میرے اندر خشوع کتنا ہے، میرے اندر اللہ کا تعلق کتنا ہے، تو اللہ نے نا قرآن میں اس کا ایک تھرمامیٹر دیا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ نماز خاشعین کے اوپر بھاری نہیں، اس کے علاوہ سب پہ بھاری، اس کے علاوہ ہر بندے پہ بھاری ہے۔ اگر نماز آپ کے میرے مزاج پہ بھاری ہے تو سمجھ لو گڑبڑ ہے، سمجھ لو برے پھنسے اور بہت ہی گندے پھنسے ہیں۔ اگر نماز میں گڑبڑ ہے، اگر نماز میں کوتاہی ہے، تو شب برات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر رات میں دو عبادتیں پکی تھیں، ایک قیام اللیل، رات سونے سے پہلے کچھ نفل، اور دوسرا تہجد کی نماز۔ یہ دو نمازیں آپ کی پکی تھیں۔ آج آپ یہاں سے ارادہ کر کے اٹھیے، میں نہیں کہتا میرے ساتھ وعدہ کرو، میں یہ کہوں گا اپنا اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے اٹھو کہ بھئی یہ شب برات کی رات ہم نے یہ دو عمل تو کرنے، بھلے سے رات نہ جاگیں، رات احیاء لیلۃ النصف من شعبان یہ اپنی جگہ مستحب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے، 8 صحابہ سے 10 روایات ہیں، ان میں سے 5 ضعیف ہیں، شیخ زاہد الکوثری نے لکھا 5 ضعیف ہیں لیکن 3 قابل عمل ہیں، حسن درجے کی روایات ہیں، اور عمل کے لیے ایک روایت بھی کافی ہے، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ترمذی کی روایت ہے، بیہقی کی روایت ہے، شعب الایمان کی روایت، کئی روایات موجود ہیں، کئی صحابہ سے، سیدنا عائشہ صدیقہ سے 3 روایت مروی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق سے روایت، حضرت علی سے روایت ہے، لیکن ہمارے علماء میں اختلاف ہے، بعض حضرات کہتے ہیں اس روایت کا احیاء ثابت نہیں ہے، بعض کہتے ہیں ثابت ہے، لیکن اس کے احیاء کے ثبوت بڑے پکے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے حاکم بصرہ کو خط لکھا اور کہا کہ 4 راتوں کا احیاء پکا کر لو، 4 راتوں کا احیاء لازمی کرنا، کہ پہلی اول لیلۃ من رجب کی پہلی رات، اس رات میں پکا جاگنا ہے، اس رات میں پکی عبادت کرنی ہے، اور پھر لیلۃ النصف من شعبان کی 15ویں رات جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اور پھر 2 راتیں عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ہم تک پہنچی ہیں، 5 راتیں، ان 5 راتوں میں اللہ سے جو مانگو اللہ قبول فرماتے ہیں، جو مانگو اللہ ان راتوں میں قبول فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں 5 لیال تستجاب فیہ، کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ اس کے اندر اللہ ہر دعا قبول فرماتے ہیں۔ اور پہلی رات کون سی ہے؟ رجب کی، یکم رجب کی رات، دوسری شعبان کی 15ویں رات، تیسری عید الاضحیٰ کی رات، چوتھی عید الفطر کی رات، اور 5ویں شب جمعہ، 5ویں شب جمعہ، اور آج 2 راتیں اکٹھی ہیں جی۔ فائدہ اٹھانا چاہیے کہ نہیں اٹھانا چاہیے؟ تو دیکھو جی اس رات میں کیا اعمال کرنے ہیں، میں تھوڑا سا مختصر کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھو جی اس رات میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہی عمل کرو، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اعمال کی ترتیب رکھو گی تو اعمال بنیں گے، اگر اعمال میں ترتیب نہیں رکھو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایئرپورٹ پہ جاؤ نا، یہ لو پیسے 1 لاکھ روپے ٹکٹ دے دو، وہ کہتے 1 لاکھ میں نے سر میں مارنے، جانا کہاں پہ بھی تو نے، اوکے مجھے نہیں پتا 1 لاکھ روپے، کہتے ہو تو 2 دے دیتا ہوں، کہتے ہو تو 3 دیتا ہوں، کہا 1 2 3 جتنے بھی ہیں وہ اپنے پاس رکھو، مجھے بتاؤ کہ جانا کہاں پہ، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہاں جانا ہے۔ رات آگے متبرک رات، مبارک اوقات، ایام رمضان آگے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے، پریشانی کی بات ہے کہ اگر ہم نے حیدرآباد جانا ہوتا ہے تو ہم ٹکٹ خریدتے ہیں، ہم نے حیدرآباد جانا ہوتا ہے پہلے سیٹنگ بناتے ہیں، ہم نے قریب کسی شہر میں جانا ہوتا ہے سیٹنگ بناتے ہیں، مگر رات شب برات گزارنے سے پہلے ہم کوئی سیٹنگ نہیں بنا رہے، رمضان گزارنے سے پہلے ہم کوئی سیٹنگ نہیں گزار رہے، جیسے رمضان آتا ہے ہپڑا دپڑی مچتی ہے، 1 دن 2 دن 3 دن، اب تراویح کہاں پڑھنی ہے پتہ ہی نہیں ہے، پہلے سے ترتیب بنائیں۔
ایسے شب برات کے گزارنے کی پہلے سے ترتیب بنائے، مگر ہم نے نہیں بنائی۔ لیکن کرنا کیا، ایک ترتیب میں سمجھا دیتا ہوں کہ یہ اس رات میں ہم نے کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ سب سے پہلے تلاوت قرآن۔ تلاوت قرآن کے مختلف سیکشن ہیں۔ آج کی رات چونکہ شب جمعہ ہے، سورۃ الدخان، یاد رہے گا بھائی، سورہ دخان کون سے 25ویں 25ویں پارے میں ہمارا درس بھی چل رہا ہے سورہ دخان کا۔ سورہ دخان، علامہ ابن کثیر نے 4 روایت لکھی ہے، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 16 روایت لکھی کہ، اور تفسیر فتح القدیر نے روایت کا ڈھیر لگا دیا، اللہ اکبر، کہ جو رات کے وقت سورہ دخان پڑھے، جو شب جمعہ میں سورہ دخان پڑھے، وہ صبح ایسے اٹھے گا جیسے کہ ماں کے پیٹ سے نکلا بخشا ہے۔ جو رات کو سورہ دخان پڑھے گا شب جمعہ، جو شب جمعہ میں سورہ دخان پڑھے گا، آج بھی شب جمعہ ہے، سورہ دخان چھوٹی سی صورت ہے، 1.5-2 صفحات کی صورت ہے، 2 سے 2.5 صفحات کی صورت ہے سورہ دخان جو شب جمعہ میں پڑھے گا، اگر رات میں انتقال ہوتے شہداء میں اٹھایا جائے گا، اگر شب جمعہ میں پڑھے گا تو صبح اٹھے گا، اگر انتقال ہوتا ہے تو صبح جنت میں اٹھے گا۔ اتنے فضائل سورہ دخان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں پڑھتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام عشاء میں پڑھتے تھے، اور اکثر آپ رات میں سورہ دخان پڑھا کرتے تھے، یہ آپ سے ثابت ہے، اور شب جمعہ میں یہ آپ کا لازمی عمل تھا۔ تو یہ ایک سورہ دخان، ٹھیک ہے جی۔ نمبر میں بتا دیتا ہوں، ترتیب آپ نے خود بنانی، ٹھیک ہے جی۔ دوسری الف لام میم سجدہ، 30 آیات کی صورت ہے۔ الف لام میم سجدہ، اس کی بھی وہی روایات ہیں جو دخان کی ہیں، یعنی بعض روایت ایسی ہے دخان اور الف لام میم سجدہ اکٹھا ہے۔ الف لام میم سجدہ یہ کہاں ہے؟ 22ویں پارے میں، 21ویں پارے میں 30 آیات ہیں اس کی، الف لام میم سجدہ کی 30 آیات ہیں، ایک سجدہ اس کے اندر آتا ہے، ایک یہ سورت پڑھنی ہے، یاد رہے گا جی، پکی بات ہے۔ الف لام میم سجدہ، دوسری کون سی؟ دخان، پکا؟ آگے بڑھوں، تیسری سورہ یاسین، شب جمعہ میں یاسین کے بڑے فضائل ہیں، وہ فضائل میں لے کے بیٹھ جوں گا، لمبا ہو جائے، سورہ یاسین کے بڑے فضائل ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الرحمن، ٹھیک ہے، یاسین اور رحمان تو یاد رہے گی، شب جمعہ میں سورہ یاسین اور رحمان کے فضائل ہیں۔ اور 5ویں سورہ سورہ کہف، ٹھیک ہے جی۔ یہ 5 صورتیں اس رات میں لازمی پڑھیں، صرف آج کی رات نہیں، ہر شب جمعہ میں پڑھیں، ہر شب جمعہ کے اندر اس کی عادت بنائیں، ہر شب جمعہ میں اس کے بڑے فضائل ہیں ان 5 صورتوں کے۔ اگرچہ روایتوں میں کمزوری ہے، مگر علماء جانتے ہیں کہ کمزور روایت فضائل میں چلتی ہیں۔ تو یہ 5 صورتیں یاد رہیں گے جی، یاسین اور رحمان تو سب کو پتہ ہے، کہف بھی سب کو پتہ ہے، 2 صورتیں میں نے ایڈیشنل بتائی ہیں کہ ایک الف لام میم سجدہ 21واں پارہ اور ایک دخان 25واں پارہ، ٹھیک ہے جی، یہ یاد رہیں گی، یہ پڑھنی۔ اس کے بعد ایک مجرب عمل ہے۔ مجرب عمل کیا ہے بھئی؟ کون کون آپ سب حضرات میں ایسے جو کرایہ دار ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں، تھوڑا سا ہاتھ کر لیں۔ اکثر تو کرایہ دار بیٹھے ہیں، 80% پاکستانی کرایہ دار ہیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اپنا گھر چاہیے نا، اپنا گھر چاہیے، حکومت پالیسی اناؤنس کرتی ہے کہ بھئی جس کو اپنا گھر چاہیے وہ یہ ایک فارم فل کر دے، ایک درخواست دے دے، ہم اس کو گھر کے لیے اتنا قرضہ دیں گے جی، اور آسان قسطوں پہ وہ گھر مل جائے گا، آسان قسطوں پہ آپ کو گھر میں شفٹ کر دیں گے اگلے 6 مہینے میں۔ درخواست دیں گے نا بھائی، مل جائے گی نا، درخواست دیں گے کہ آسان قسطوں پہ حکومت اتنی سبسڈی دے گی اور یہ کرے گا جی، ایک درخواست آج رات بھی دے دیں۔ طریقہ بتا رہا ہوں، طریقہ یہ میں نے ایک مثال دی، ایک حاجت ہماری یہ ہے کہ مجھے گھر چاہیے، اپنا گھر چاہیے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا عمل میں؟ آپ علیہ الصلوۃ جیسے بھائی سب نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت نماز حاجت کے پڑھیں، اور دل میں ہو کہ اللہ جی میں نے آپ سے آج یہ لینا ہے، میں نے آج آپ سے یہ لینا ہے۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ پہلے سے پلان کرتے ہیں، ابو آئیں گے نا تو میں ابو کو کہوں گا مجھے آئس کریم دلائے، اور وہ جناب جیسی ابا دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے لگے ہوتے ہیں، یہ کرو وہ، میں تو آج ابا سے آئس کریم لوں گا، ایسا کروں،
بچہ کہتا میں آج فلاں کھلونا لوں گا، پورے دن سے اماں کہتی ہے بیٹا ابا کو آنے تو دے، اور ابا آتے تو وہ چیز بدلی ہو، آئس کریم سے وہ کھلونا، کھلونے سے سائیکل، سائیکل سے کیا وہ کیا بن چکی ہوتی ہے نا. ایسی اپنے ربا سے ایک امید لگا کے بیٹھے. اور اس رات میں حضرت علی باہر نکلتے تھے، بحقی کی روایت ہے. حضرت علی بحقی کا اثر ہے اور اثر صحیح ہے، بالکل صحیح. حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی کے بارے میں ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ حضرت علی اس رات میں باہر نکلتے اور فرماتے تھے لوگوں اس رات میں مانگو اور یقین رکھو ان الدعاء فی هذه الليلۃ قد یستجاب، یہ اس رات میں کی ہوئی ہر دعا سمجھ لو قبول ہے، یہ قبول ہی ہے اس رات میں، اور یہ رات میں کی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. کوئی ہے حل میں مستغفر، کوئی ہے جو معافی مانگ رہا ہو، کوئی ہے کوئی ذو الحاجہ قسم کا آدمی ہے جس کو حاجت ہے، جس کو یہ ہے، جس کو یہ ہے. یہ حضرت علی کی روایت. ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ پوری رات اللہ رب العزت ایک فرشتہ منادی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے علام مسترزق فارزقه، کوئی ہے روزی مانگو میں دینے کو تیار بیٹھا ہوں، کوئی ہے مغفرت مانگے میں اس کو دینے کو تیار. اللہ قضا، اللہ قضا، اللہ، ایسی اعلان پہ اعلان ہوتا ہے اور پھر اللہ رب العزت فجر تک اعلان کرتے رہتے ہیں. اب اس اعلان کے اوپر جواب دینے کا، درخواست ڈالنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھو ایک حدیث میں آتا ہے، بحقی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن جب سب بندے بیٹھے ہوں گے تو ایک اعلان کریں گے، من ذا الذی قرع بابی، کوئی انسانوں میں کروڑوں اربوں خربوں انسان، کوئی ایسا ہے جس نے میرا دروازہ بجایا اور میں نے اس کو جواب نہیں دیا. آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کروڑوں میں ایک انسان بھی کھڑا نہیں ہوگا، سب کو نظر آئے گا وہ دعا مانگی ہی قبول، وہ دعا مانگی قبول ہوئی، وہ دعا مانگی قبول ہوئی. تو یہ رات تو پکی سٹیمپ لگی ہوئی ہے بھائی، اس رات میں دعا قبول ہونی ہی ہونی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں پہ یقین ہی نہیں، ہمیں اپنی دعاؤں پہ اعتبار نہیں، ہمیں مانگنے پہ اعتبار ہی نہیں ہے. ہمیں اعتبار ہے تو ملک ریاض بنا کے دے گا تو ٹھیک ہے، وزیر اعظم بنا کے دے گا تو ٹھیک ہے، عمران خان آ جائے گا تو پھر ٹھیک ہے، لیکن ہم خود اللہ کے پاس تو درخواست دینے کو تیار نہیں ہے نا. تو اس رات میں یقین سے مانگے. اس کا طریقہ بتاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے، کھانے کو کچھ ہے؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے. آپ فرمائیں گے ٹھیک ہے میں مانگ کے آتا ہوں. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکلے، مسجد نبوی میں پلر ہے کھجور کے تنے، یہ سمجھ لو اس سے آپ تھوڑا سا آدھا حال مزید کر لو. آپ ایک پلر کے پیچھے، دوسرے پلر کے پیچھے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ہر پلر کے پیچھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھنا شروع کی. اور یہ طریقہ کار ہے، آپ وہ حاجت دل میں رکھو اور 2 رکعت نماز پڑھو. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دیکھو کیا کیفیت ہے. لگ گیا ہوگا، چابی لگ گئی ہوگی، یقین کریں سمجھ میں آئے گا نہیں لگی. پھر 2 اور پڑھیں، پھر 2 اور پڑھیں، پھر 2 اور پڑھیں، پھر 2 اور پڑھیں. آپ کا اندر سے وجدان بولے گا نہیں ابھی چابی سیٹ نہیں ہوئی، ابھی سیٹ نہیں ہوئی. کچھ رکعات کے بعد جا کے آپ کو لگے گا ہاں تھوڑا 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 لگ رہا ہے، تھوڑا قریب آ گیا. اور جب آپ کا جی کہنے لگے ہاں اب صحیح ہے، یا آپ کا جی کہنے لگے صحیح تو نہیں ہے لیکن تھک گیا ہوں اب بس کرو، تو اس وقت اللہ کے سامنے سجدے میں جا کے مانگو اللہ جی گھر چاہیے اور تجھ سے لینا ہے، آج لینا ہے اور آپ کو دینا ہے مجھے، میں لیے بغیر جاؤں گا نہیں. صحیح، ایک دعا ہوگی. اس کے بعد تھوڑی سی تلاوت کی، پھر اٹھے. اب میرا بچہ بیمار اور ڈاکٹروں نے جواب دیا ہوئے، یہ مسئلہ ہے. اللہ اکبر. اور اسی وجدان سے چند رکعت پڑھے، اسی وجدان سے اللہ سے. دوستو ہم اللہ سے جوڑ نہیں بناتے، یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے. ہم اللہ سے امید نہیں لگاتے، جس سے قرضہ مانگے اس سے امید لگا کے بیٹھے، اپنے باس سے امید لگا کے بیٹھے. ارے ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. میرے ایک دوست دبئی میں، ان کے آنکھوں کا مسئلہ تھا، بہت شدید مسئلہ تھا. تو وہ ڈاکٹر بہت مایا ناز ڈاکٹر تھا. تو یہ اس کی ویٹنگ لسٹ میں تھے، لائن میں بیٹھے ہوئے. تو ایک عیسائی ساتھ آیا، تو وہ کہنے لگا تم مسلمان ہے؟ اس نے کہا ہاں میں مسلمان. کہا تو تم اپنے اللہ سے کیوں نہیں مانگتا؟
ہمارا تو اللہ نہیں ہے نا، اس لیے ہم ڈاکٹر کے پاس. تم اللہ سے کیوں نہیں مانگتا؟ تم اللہ سے مانگے. میں نے دیکھا مسلمانوں کا اللہ ان کو دیتا ہے، تم نے مانگا نہیں ہوگا اس لیے تم کو دیا ہے. کہنے لگا مجھے ایسی چوٹ لگی، ایک عیسائی نے مجھے چوٹ ماری. کہنے لگے کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ایک دو دوائی استعمال کرتا ہوں، پہلے آپریشن اور سب کروا لیا، لیکن اللہ سے جب یقین جڑا تو یقین جڑتا چلا گیا. آپ میں سے اکثر وہ لوگ بیٹھے ہیں جو بڑی عمر کے ہیں اور 2-3 بچوں کے والد ہیں، اور سب گھروں کے اندر 1-2 بچہ منچلا ہوتا ہے. وہ الٹی بات کرتا ہے اور ابا کہتے ہیں ناممکن. ایسا ہو تھوڑی دیر بعد ابا وہی کر رہا ہوتا ہے جو وہ بچہ کہہ رہا ہوتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ میرے ساتھ تو بہت ہوا ہے. نام امپاسبل، ہو ہی نہیں سکتا. تھوڑی دیر بعد دلا رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد کروا رہا ہوں. کیا کروں؟ پیسے نہیں ہے، کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کیا اس نے کیا ماننا پڑے گا؟ دوستو اللہ کے سامنے ایسے بچہ بن جاؤ. اللہ جی یہ چیز آپ سے لینی ہے اور آپ سے لینی ہے اور تمیز کے دائرے میں لے کے لینی. ایسا نہیں ہے کہ ایسی ضد کریں کہ اللہ جی میرے ہاتھ میں بہتر نہیں بھی ہے تو تب بھی بہتر بنا کے دیں. یہ مناسب نہیں ہے. تو اپنی حاجات اس رات اللہ کے سامنے رکھنی ہے. 2 کام میں نے آپ کو بتا دیے، ٹھیک ہے؟ 2 کام بتا دیے. تیسرا ایک کام بتا دوں، پوری رات جاگنے کی ضرورت نہیں. جو لوگوں کو رات جاگنے کی عادت نہیں ہے ان سے کہتا ہوں پوری رات جاگنے کی ضرورت نہیں ہے. 2 گھنٹے سو جائیں، 2.5 گھنٹے سو جائیں. بیگم سے کہو 2-2.5 گھنٹے تم اللہ سے مانگو، 2-2.5 گھنٹے میں مانگتا ہوں. اماں ابا سے کہو اماں ابا 2-2.5 گھنٹے آپ مانگے، اس کے بعد میں سوؤں گا، پھر 2-2.5 گھنٹے میں مانگوں گا، پھر آپ آرام کر لینا. اس طریقے سے رات کو مینج کریں اور صبح کا روزہ رکھیں کہ قوموا لیلھا وصوموا نہارھا. اور اس رات میں یہ 5 صورتیں آپ کو بتائیں. اس کے علاوہ جتنی قرآن کی تلاوت کرنی ہے کریں، اور اس کے ساتھ جو نفل ممکن ہو وہ نفل ادا کریں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں. روایات آپ حضرات نے سنی ہوں گی، اللہ رب العزت کتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، کتنے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں، لیکن چند لوگ ہیں جن کی اللہ بخشش نہیں فرماتے. 1-2 کی بات کروں گا، 1-2 کی بات کروں گا، زیادہ بات نہیں کروں گا. میرا فوکس یہ ہے کہ یہ رات ہماری کام کی ہو جائے. مگر کچھ بدبخت لوگ ایسے ہیں کہ وہ کام بھی کر رہے ہیں مگر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. ایک مشاہن اللہ مشرکن او مشاہن. مشاہن کون ہے؟ مشاہن آج ہم سے ہر تیسرا چوتھا بندہ مشاہن. معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ. جناب مولوی صاحب کے بارے میں سنو، مولوی صاحب تو 2 نمبر آدمی ہے. کوئی گڑبڑ ضرور ہے. یہ آدمی اس کے پاس کہاں سے اتنے پیسے آ گئے؟ مجھے لگ رہا ہے کوئی. کسی کے بارے میں دل میں کینہ رکھنا، بغض رکھنا، کینہ رکھنا، بھائی سے بغض رکھ کے بیٹھا ہو. دل صاف ہی نہیں ہے. دل اتنے گندے ہو چکے ہیں، مسلمانوں کے دل گندے ہو چکے ہیں. اور کس سے دل گندے ہو چکے ہیں؟ اپنے بھائی سے، اپنے چاچو سے، اپنے ماموں سے، اپنے دوست سے. ارے بھائی اپنوں سے دل گندا کر کے بیٹھے ہو اور عورت سے کہاں محبت تلاش کرو گے؟ بیوی ہے کہ وہ شوہر کو آتی پمپ کرتی ہے اور شوہر جو ہے غصے سے بھر کے ایک طرفہ بات سن کے اماں سے لڑائی کرنے جاتا ہے. ایک دوسرے سے نفرتوں کا ماحول ہے. اللہ مشرک کو مشاہن کے ساتھ جوڑا. مشاہن کینہ پرور، بڑی تفصیل ہے، کچھ گنجائش ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم مومن ایک دوسرے کے لیے دل میں جگہ ہی نہیں رکھتے. ایک دوسرے کے لیے دل بھرے ہوئے ہیں نفرتوں سے، عداوتوں سے. وہ ہے اس میں بھی یہ خامی، یہ ہے اس میں بھی یہ خامی، یہ ہے اس میں بھی. میرے علاوہ کوئی بھی ٹھیک نہیں، سارے ہی 2 نمبر لوگ، سارے 35-40 نمبر لوگ بھرے ہوئے. صرف میں ایک ٹھیک ہوں، اس قوم کا مسیحا ہوں. ہر بندہ چوک پہ بیٹھ کے یہی ایک تقریر کر رہا ہوتا ہے، اخبار پڑھ کے جناب یہ کامنٹ پاس کر رہے ہیں. اور میرا مقابلہ کس سے؟ جناب وزیر اعظم آف پاکستان سے. میری کیا اوقات ہے یار؟ میرے ایک چھوٹے سے وزیر سے بات کرنے کے لیے لائن لگاؤں تو 10 دن لگ جائیں گے. اور میری اوقات ہے کہ میں وزیر اعظم کے بارے میں، اور فائدہ کچھ بھی نہیں. بلا وجہ اپنے دل کو گندا کر رہے ہیں، بلا وجہ اپنے دل. ہاں ٹھیک ہے کہ ہر بندہ معصوم نہیں ہوتا. ہر بندے سے کسی سے چھوٹی، جو بڑا آدمی وہ بڑی غلطی کرے، پکی بات ہے نا. بڑا آدمی بڑی غلطی کرے گا، چھوٹا آدمی چھوٹی غلطی کرے گا، چھوٹی غلطی چھپ جائے گی. بڑے آدمی کا کھمبا نظر آئے گا، اس نے کھمبا سڑک کے درمیان میں لگا دیا اور پھر اس کے حساب سے اس کو مغلظات گالیاں. دیکھو یہ مسلمانوں کا طریقہ. اپنے دلوں کو آج سے صاف کرو. ایک روایت سناتا ہوں اور یہ سنا کے میں ختم کرتا ہوں. بس ایک بات کرو، دیکھو ماں باپ سے نفرت کرنا بند کرو، ہر کسی کے عمل کی تعویل کرو.
لوگوں کو چھوڑ دو، ان کے حال پہ چھوڑ دو، لوگوں کے پیچھے لگنا بس کرو۔ کیا لوگوں کے پیچھے لگ کے کیا حاصل ہوتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ صحابی آئے گا یہ جنتی ہے۔ وہ آئے جناب، داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے، آئے ہیں۔ حضرت مفتی عبدالروف سکھروی صاحب نے یہ روایت سنائی اپنے درس کے درمیان۔ وہ آئے، داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے، مجلس میں آ کے بیٹھ گئے۔ دوسرے دن پھر آپ نے فرمایا صحابی آئے گا جنتی ہے، وہ آئے پھر بیٹھ گئے۔ تیسرے دن صحابی آئے گا جنتی ہے۔ تو ایک دوسرے صحابی جو کہ چھوٹے صحابی ہیں، ہمارے استاد جی نے فرمایا کہ غالباً یہ حضرت ابن عمر ہے، غالباً ابن عمر ہیں، کہ ابن عمر زہد اور تقوی اور نیکی میں ایسے تھے کہ جب شادی ہوئی نا تو حضرت عمر نے پوچھا ہاں بھائی رات کیسی گزری؟ اپنی بہو سے کہا رات کیسی گزری؟ کہا ماشاءاللہ نفلوں میں گزر گئی۔ تو ابن عمر کو ایک تھپڑ لگایا۔ اس نے تو تعریف کیا، یہ تعریف نہیں کی، شکایت لگائی ہے۔ پوری رات تو نے نفلوں میں گزاری ہے، تیری بیوی کا تجھ پہ حق ہے، تیرے نفس کا تجھ پہ حق ہے، تجھے وہ حق ادا نہیں اور تو پوری رات نفلوں میں لگا، یہ تو صحیح نہیں۔ تو یہ عبادات میں بڑے شوقین تھے حضرت ابن عمر۔ تو حضرت ابن عمر غالباً یہ ہیں کہ ان کے پیچھے گئے اور 3 دن ان کے پاس قیام کیا، اور 3 دن قیام کرنے کے بعد آئے، کہنے لگے میں نے تو کوئی عمل دیکھا نہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کئی جنتی ہے۔ تو ان سے پوچھا کہ بھی کوئی عمل آپ کا ہے کیا آپ کے بارے میں یہ بشار؟ کہنے لگے نہیں میرا تو کوئی عمل نہیں، پتہ نہیں کیوں۔ پھر حضرت ابن عمر کو واپس بلایا کہ ایک عمل ہے، کہ میں مزدور آدمی ہوں، کوئی مجھے گالی دے دیتا ہے، کوئی مجھے برا کہہ دیتا ہے، کوئی مجھے میرے کام میں کیڑے نکال دیتا ہے، کہ میں اسی وقت اس کو معاف کر دیتا ہوں، اپنا دل صاف کر لیتا ہوں۔ شاید یہ عمل ہے جس کی وجہ سے مجھے 3 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ دوستو بیان کرنا 1 گھنٹے کا بیان کر دیا، مسجد میں نماز پڑھا دی اور تہجد میں اٹھا، بہت آسان ہے، بہت آسان، لیکن یہ جو دل ہے نا اس کو صاف کرنا بہت مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ کسی سے خندہ پیشانی سے ملنا، ٹھیک ہے، کسی سے ادب سے ملنا حالانکہ اس نے آپ کو گالی نکالی ہے، حالانکہ اس نے آپ کی برائی کی۔ مشاہن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں، شب قدر میں بھی اس مشاہن کی بخشش نہیں، مغفرت والے خاص ایام عرفہ کی رات میں بھی ایسے مشاہن کی بخشش نہیں ہے جو اللہ کے بندوں سے دل میں نفرت پال کے بیٹھا ہے۔ اور یہاں ہر بندہ ایک دوسرے سے نفرتیں پال کے بیٹھا ہے، اور نفرتوں کی کیا وجہ ہے؟ بس اس نے جی ایسے بات کی تھی مجھ سے، اس وجہ سے اس نے میرے بارے میں ایسے ایسے کہا، اس نے۔ دوستو تعویل کرو ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کا پیچھا چھوڑو، برائی چھوڑو۔ یہ اس رات کا میں 2-3 پیغام ہے آپ کو۔ ایک تو آپ نے تلاوت کرنی ہے چند سورتوں کی، اور ایک اللہ سے اپنی حاجات مانگنی ہے۔ یہ جو میں نے طریقہ بتایا اس طریقے سے مانگے، ورنہ سادہ طریقے سے مانگ لو بھائی، لیکن مانگو ضرور، اس رات میں کچھ نہ کچھ کرو۔ اور تیسری چیز اپنے دل کو اس رات میں صاف کرو، یہاں جو کمیاں کوتاہی نہ، ایک دل کو صاف کرو۔ یہ عید کے دن لوگ گلے ملتے ہیں نا، تو ہمارے بعض حضرات کہتے ہیں نہیں ملنا چاہیے، لیکن اس کی نا پوری ایک تاریخ ہے۔ تاریخ یہ ہے کہ جو لوگ پہلے زمانے میں عید کے دن گلے نہیں ملتے تھے نا، سمجھتے تھے اس نے اس کو معاف نہیں کیا، اس نے اس کو معاف نہیں کیا، چنانچہ یہ جاتے تھے اس کے گھر میں، آپ عید پہ مجھے گلے نہیں ملے، آپ کو رنجش ہے؟ کہتے ہیں ہاں رنجش ہے۔ کہا کیا رنجش ہے؟ جی فلاں زمین کا مسئلہ ہے۔ کتابوں میں واقعات لکھے، ہمارے بزرگوں نے واقعات سنائے کہ 1,000 روپیہ، آج کے زمانے کا سمجھ لو 10 لاکھ روپیہ بنے گا، 1,000 روپیہ لوگوں نے دیا، پاؤں میں رکھا کہ خدا کے واسطے معاف کر دو، عید مجھ سے ملو۔ یعنی لوگ ایک دوسرے کو دل سے معاف کرنے پہ اتنا زیادہ خرچ کرتے تھے، فکر رکھتے تھے، محنت کرتے تھے، لیکن آج مروتیں مر گئی ہیں، مروتیں ختم ہو گئی، دل کالے ہو چکے، نفرتیں بھر چکی ہیں، چنانچہ نمازوں میں دل نہیں لگتا، روزے کی حقیقت پتہ نہیں ہوتی، قرآن سامنے کھولتے ہیں اور ایسے ہی بند کر دیتے ہیں، نہ آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، نہ دل میں اضطراب آتا ہے، بس جی میرے کامنٹ سن لو، میری یہ چیز سن لو، میں نے اس کے بعد ایسے میں نے بات کی نا، اس کا لاجواب ہو گیا، اس کا منہ دیکھنے والا تھا جب میں نے اس کو جواب دیا، اپنی بدتمیزی کے اوپر فخر کر رہا ہے، اپنی برائی پہ فخر کر رہا ہے۔ اللہ، یہ 3 باتیں ہیں، 3 باتیں اس کے اوپر میں بھی کوشش کروں، آپ حضرات بھی کوشش کریں، اس رات کے اندر یہ کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ربنا تقبل منا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف الأنبياء وأكرم الأنبياء والمرسلين. ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللہ بابرکت رات ہے، آپ مغفرت کے لیے آسمان اول پہ تشریف لا چکے ہیں. اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہم سب کی جھولیوں کو بھر دیجیے. اے اللہ خائب و خاسر مت فرمائیے، اے اللہ ناکام مت فرمائیے. یہ تیرے بندے تیرے دربار میں بیٹھے ہیں، اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائیے، کے آنے کو قبول فرمائیے. ہماری سب کی حاجات کو پورا فرمائیے، ہماری سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، بیماریوں کو دور فرمائیے، روحانی بیماریاں دور فرمائیے، جسمانی بیماریاں دور فرمائیے، ہمارے بچوں کی بیماریاں دور فرمائیے، بڑوں کی بیماریاں دور فرمائیے. ہسپتالوں میں، گھروں میں جو لوگ مریض ہیں، معذور ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرمائیے. جو لوگ کسی بھی تکلیف، کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں، شفا کلی دیجیے. لا علاج امراض میں مبتلا ہیں، اللہ غیب سے مدد فرمائیے، بے اولادوں کو نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نوازیے. اللہ حاجت والوں کی حاجات کو پورا فرمائیے. جن کی روزی تنگ ہے، روزی کو کھول دیجیے. جو کسی کے محتاج ہیں، محتاجگی کو ہٹا کر، اے اللہ فقر و فاقے کو ہٹا کر، اے اللہ تنگری اور استغنا بھر دیجیے. اللہ آپ فضل فرمائیے، اللہ آپ کرم فرمائیے. دنیا میں کسی سے مانگو اس کو غصہ آتا ہے، اس کو برا لگتا ہے. اے اللہ آپ سے نہ مانگو تو آپ کو برا لگتا ہے. ہم آج آپ کے سامنے جھولی پھیلا کے بیٹھے ہیں، آج ہم آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں. بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں. ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رد نہ فرمائیے. اے اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رد نہ فرمائیے. پھیلی ہوئی جھولیاں ہیں، اللہ ان کو رد نہ فرمائیے. اللہ آج کی رات کرم فرمائیے. شب جمعہ ہے، شب بارات ہے. اللہ اس رات میں آپ ہی نے کہا ہے قد تستجاب لہا کہ تمہاری دعائیں قبول ہیں، تیرے نبی کی زبان سے سنا. ہماری دعائیں قبول ہیں، ہم سب کی حاجات کو پورا فرمائیے. اے اللہ جو حاجات بولی ہیں وہ بھی پوری فرمائیے. جو نہیں بول سکے دل میں رکھے بیٹھے ہیں، جو دل میں ہیں، دل میں نہیں حاشیہ خیال میں ہیں، یا جو ہماری ضروریات اور حاجات ہیں، آپ تو اتنے اچھے ہیں کہ بغیر مانگے پوری کر دیتے ہیں. اے اللہ ان تمام حاجات کو پورا فرمائیے. جو محتاج ہیں، فقیر ہیں، اللہ غیب سے مدد فرمائیے. ہم سب آپ کے محتاج ہیں، ہم سب آپ کے فقیر ہیں. اللہ اپنا کرم فرمائیے. اللہ آج مغفرت کی انتہا فرما دیجیے. ہماری حاجات کو پورا فرمائیے. اس ملک کی حفاظت فرمائیے، اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیے، ہر پاکستانی کی حفاظت فرمائیے. تمام مساجد کی، تمام مدارس کی حفاظت فرمائیے. اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کو اور جتنے بھی تعلیمی ادارے یا کوئی بھی ادارہ ہمارے ملک میں چل رہا ہے، اللہ ان سب کی آپ حفاظت فرمائیے. اس ملک کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے. اس مسجد کے اوپر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائیے. یہاں پر جو مسائل پریشانیاں ہیں، فائنینشیل پریشانی ہے، کوئی اور پریشانی ہے، اللہ اپنے فضل سے پوری فرمائیے. یہاں جو مدرسہ قائم ہے اس میں کئی بچے حافظ قرآن بن چکے، کئی 100 بچے ناظرہ پڑھ چکے. اے اللہ ان سب کو قبول فرمائیے. ان کی محنتوں کو، ان کے اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرمائیے. یہاں جو نمازی نماز پڑھنے آتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں تیری زمین پر، بابرکت جگہ ہے، بابرکت زمانہ ہے، بابرکت وقت ہیں، بابرکت اوقات ہیں. ہم سب کی حاجات کو اپنے فضل سے، کرم سے پورا فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.